السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں محمد شاہد بول رہا ہوں. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوشل سپیچ کے نام سے. ناظرین، ایک جو مدینہ پاک میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. تو بات کرنے سے پہلے اچھے سے بات کریں پھر اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے. تو اس میں کچھ اداروں نے کیا باتیں کی ہیں، کسی نے کیا باتیں کی ہیں، کسی نے سعودی جو پولیس ہے، جو ہمارے محافظ ہیں سعودی حرمین شریف میں ان پر کیا کسی نے کیا بات کی ہے، کسی نے کیا بات کی ہے. لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ حرمین شریف ہیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، جو اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں. پہلی بات یہ تو میں تو یہی چاہوں گا کہ یہ جو حرمین شریفین میں جو محافظ ہمارے کھڑے ہوئے ہیں، جو پولیس والے ہیں، جو سیکورٹی ادارے والے ہیں، جو فورسز والے ہیں، یہ اصل میں حرمین شریفین کے محافظ تو ہیں ہی ہیں، لیکن سب سے بڑے محافظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اگر وہ کسی کو روکتے ہیں تو وہ ہماری بھلائی کے لیے روکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے. کہاں کسی کو انٹر کرنا ہے، کہاں کسی سے کو نکالنا ہے، انہوں نے بیریکیشن سسٹم کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں پہلے عورت نے حملہ کیا ہے سیکورٹی فورسز کے اوپر. یہ عورت کا بہت بڑا ایک، میں تو چاہوں گا کہ عورت کو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے، اور خاص طور پہ حرمین شریفین میں آ کر تو جہاں پہ ادب کا ایک انسان ادب کو ملحوظ خاطر چیز کو چھوڑتے ہیں، کسی چیز کو پکڑے ہی نہ، بس ادب کو دیکھے تو ہر آزمائش کو پار کرتے ہوئے اپنی مقبولیت اللہ کے یہاں بنا لیں. تو یہ تو ایک اسپریچول معاملہ آ جاتا ہے. لیکن اگر جو فزیکلی دیکھا جائے اور انسان کی جو اپنی کارکردگی اس بیس پہ بھی دیکھا جائے تو عورت کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. وہ پولیس والے ہیں ان کا کہنا ماننا چاہیے. ہم یہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں یہ ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. سیکورٹی فورسز والے یہ بعض اوقات ہم نے خود جا کر دیکھا ہے حرمین شریفین میں مقام ابراہیم پر جا کر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ منع کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گلے بیٹھ گئے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں سارے کر رہے ہیں؟ اور باقی دوسرا AI سسٹم جو انہوں نے لگایا ہوا ہے، اتنا ٹیکنالوجی لگا کر پوری اتنی مخلوق کی جو حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہماری سیفٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جو سعودی فورسز کے جو اہلکار ہیں، جو حرمین شریف کے ہیں، حرمین شریفین کے جو اہلکار ہیں، محافظ ہیں، سیکورٹی والے ہیں، یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہماری خدمت کر رہے ہیں. ہمیں ان سے تعاون کرنا چاہیے، ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، ان کو محبت کی نگاہ سے دینا چاہیے. انسان کام کرتا ہوا ہر جگہ پہ تھک جاتا ہے. اپنے گھر کو انسان مثال کر کے دیکھ لے، جب گھر کے مرد باہر سے آتے ہیں تو تھکے ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ کچھ اپسیٹ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں باہر پتہ نہیں کسی سے جھگڑا ہے، کسی سے کیسے ہے، بچوں کے لیے روزی کما کر آیا، وہ بظاہر سیکورٹی کر رہے ہیں، وہ بھی جاب اپنی کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہے ہیں، سارا دن کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارے بیوی بچوں، ہمارے بچوں، ہمارے بڑوں کی حفاظت کر کے وہ اپنا پیٹ پال رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان کے بہت ان کے لیے اجر ہے. اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑے مقبول ترین شخص ہیں. یہ جو سعودی گورنمنٹ نے جن محافظوں کو، جن سیکورٹی اداروں کو، جن لوگوں کو یہاں پہ ہائر کیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو ان کا جو ٹیکنالوجی سسٹم ہے اس کو بہت سراہا گیا ہے. تو باقی جو ہمارے معاملات ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں جذباتی ہے، کسی نے کہا پاکستانی ہے، کسی نے کہا انڈین ہے، کسی نے کہا کوئی بھی عورت ہے، اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھو کہ عورت کو ہمیشہ
अदब से रहना चाहिए, वहाँ एक लिमिट में रहना चाहिए कि हमने जो हाज़िरी दी है क्या हमारी कबूल हुई है। अपने आप को आज इंकसारी के साथ उस जगह पे कदम कदम फूंक कर रखना चाहिए। तो औरत इतनी उसके अंदर कि उसने जो हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ है उन पर हाथ उठा दिया, ये बहुत बुरी बात है। मेरा जो एक दिल की आवाज़ सुने तो मैं यही कहूँगा कि औरत को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर फोर्सेस वाले जो हैं वो सख्ती कर रहे हैं तो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रेशर होता है, पीछे से आर्डर होते हैं कि यहाँ पे बैरिकेशन लगाओ। उनके ऊपर भी कुछ कैमरे लगे होते हैं जिन्होंने जवाब देना होता है, तो वो भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते हैं। तो उनको कोई शौक़ तो नहीं होता, वो किसी को मना नहीं करते, सबसे मोहब्बत में पेश आते हैं। लेकिन जो बाज नहीं आते फिर उनसे वो सख्ती भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने हरमैन शरीफैन का तक़द्दुस को पामाल होने से बचाना है और लोगों की हाज़िरी को पूरा करने में उनका पूरा किरदार अदा होता है, और वो उनको एक टारगेट दिया जाता है किसी की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन इस मामले में आकर फिर उनको अपना दिफा भी करने का पूरा हक़ दिया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हरमैन शरीफैन जो मुहाफ़िज़ हैं, अल्लाह ताला इनकी इल्म में, अमल में और इनकी जस्तजू में बरकत अता फ़रमाए। तो हम इनके साथ हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। तो हमें चाहिए हम इस मामले पे हम सब्र के मुज़ाहरा करते हुए इनसे वो दिल जोई का मामला करते हुए इनके साथ पेश आना चाहिए। तो मैं दिल से रिक्वेस्ट भी सबसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मामलात को अल्लाह और उसके रसूल में पेश करने से पहले अपने आप को ठंडे दिमाग के साथ, अदब के साथ वहाँ पेश हों ताकि हमारी हाज़िरी कबूल हो जाए। वहाँ पे जाने का मकसद क्या होता है? अपने गुनाहों को माफ़ करवाना है और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल के जो कायम करदा वहाँ पे इदारों हरमैन शरीफ में मुहाफ़िज़ हैं, हम उनका नहीं अदब कर पाएंगे तो आगे कैसे अदब कर पाएंगे? थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और अपने ईमान की सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबके ईमान की सलामती का हरमैन शरीफैन का तक़द्दुस पामाल होने से बचाए। हरमैन शरीफैन का हंसता ये जो रंग बिरंगी और चहल पहल है, अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे। तो हमारी दिल से दुआ है। तो मेरी तरफ से ही सबको ये एक पैगाम भी है कि सब्र का तहम्मुल करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।